آئیں گے پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن آصف بن کاشے بن اردم بن سمود بن جیشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کا نام ان کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سن خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بڑی بہترین ویڈیو ہے۔ دوستو آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی پوری زندگی پہ، ان کی قوم پہ۔ ان کی قوم اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا دردناک عذاب دیا کہ ان کی پوری قوم ختم ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی، کیا وجہ تھی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی، تبلیغ کیا، خوب سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھ میں آئی۔ دوستو سمجھ میں بھی کیسے آئے گا؟ جسے اللہ چاہے گا اسی کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور وہ انسان ایمان لے آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو۔ تو اللہ نے ہدایت دی نہیں، اس لیے وہ ایمان لائے نہیں، اور ان کی قوم کو غرق کر گیا، یعنی کہ عذاب میں مبتلا کیا اور پوری قوم کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ بڑی بہترین ویڈیو ہے دوستو۔ اچھی لگا کرے ویڈیو دوستو شیئر ضرور کیا کریے، لائک ضرور کیا کریے، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریے، اور جو بھی حضرت ہمارے چینل پہ نئے آتے ہیں وہ سبسکرائب کر لیا کریں۔ تو چلیے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی پوری قوم کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ آئیں گے پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن آصف بن کاشے بن اردم بن سمود بن جیشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کا نام ان کے بزرگ سمود بن جیشر کی طرف منسوب ہے۔ قوم سمود عرب کے مغربی و شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، جس کا موجودہ نام مدائن صالح ہے، جو حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع ہے۔ قوم سمود اپنے زمانے کی تہذیب یافتہ قوم تھی۔ وہ میدانوں میں قلعے اور محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محلات بناتے تھے۔ چنانچہ مدائن صالح میں آج تک ان عمارتوں کے آثار نمایاں طور پر موجود ہیں۔ بعض روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کی نشاندہی فرمائی جس سے ناقہ صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فج الناقہ نامی وہ درہ بھی دکھایا جہاں سے بعض روایات کے مطابق اونٹنی نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مشرک تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو خدا مانتے تھے، ان مورتیوں کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ وہ ان کو سجدہ کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا ان کا روز کا کام تھا۔ عورتیں بے حیا تھیں، ان کے دلوں میں نہ خدا کا ڈر تھا نہ خدا کا خیال تھا۔ جو آدمی طاقت والا ہوتا وہ اسی پر جان دیتی تھیں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سب برائیاں ان میں اس وجہ سے تھیں کہ جب انسان کے دل میں خدا کا خیال اور قیامت کا ڈر موجود نہ ہو تو انسان نہیں رہتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔ سو وہ سب لوگ بھی انسان سے شیطان بن گئے تھے۔ مگر انہی شیطانوں کے درمیان ایک بزرگ ایسے تھے جو ہر برائی سے نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی برا طریقہ ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ خود اتنے اچھے آدمی تھے کہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، اور جو لوگ خود اچھے نہیں تھے وہ بھی ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ اور یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تنہا آدمی تھے جو خدا کو مانتے تھے، اسی لیے وہ اکثر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ فریب نہ دو، اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔ مگر لوگ تھے کہ کسی برائی سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی: اے میرے پروردگار، آپ نے ان لوگوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنا مال دیا اور کیسی خوشحالی دی ہے، مگر افسوس یہ لوگ سخت نافرمان ہیں۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کا شکر ادا کرتے، مگر یہ لوگ تو لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، ان لوگوں کی حالت کیسے سدھر سکتی ہے؟ یہ لوگ اپنے برے کاموں سے کیوں کر باز آ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے دل کیسے پھر سکتے ہیں؟ اپنی قوم اور قبیلے سے دور ایک سنسان جگہ پر حضرت صالح علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا: اے صالح علیہ السلام، آج سے میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنایا، جاؤ اور ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام یہ سوچ کر گھبرائے کہ ان کے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے، مگر پھر انہوں نے سوچا جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ بڑی ذات اللہ کی ہے جو میری مددگار ہے۔ یہ سوچ کر حضرت صالح علیہ السلام دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قوم کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ وہ مورتیوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی
बंदगी करें और सब लोग उसी से मुरादें मांगें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर के लोगों को बताया, अल्लाह ताला ने मुझे अपना पैगंबर बनाया है और हुक्म दिया है कि इस कौम को उसका पैगाम सुनाऊं। फिर वो अपनी कौम के लोगों के पास गए और उनसे कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे अपना नबी बनाया है, उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसका पैगाम सुनाऊं। ऐ मेरी कौम के लोगों, सुनो, अल्लाह मेरा और तुम्हारा पैदा करने वाला है, वो एक है, वही हम सबको रोजी देता है। उसने तुम्हें सेहत के साथ तरह तरह की नेमतें दी हैं, तुम्हें चाहिए कि उसका शुक्र अदा करो, उसकी बंदगी करो और उसी के आगे सजदा करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने तुम्हें बहका दिया है। देखो, तुम अल्लाह की बंदगी करने की बजाय बुतों की पूजा करने लगे हो। सुनो, ये बुत जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो तुम्हारे किसी काम के नहीं है, ये बेजान है और खुद तुम्हारे हाथों के बनाए हुए हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम इन बुतों की पूजा छोड़ दो, अल्लाह का हुक्म मानो और उसी को सजदा करो, उसी के आगे झुको और उसी से अपनी मुरादें मांगो। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और बुतों की पूजा करते रहे तो फिर वो बुराइयां भी तुमसे नहीं छूट सकती जिनमें तुम मुब्तला हो। ऐ मेरी कौम, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों का माल खाना और अपने से कमजोर लोगों पर जुल्म करना सभी गुनाह की बातें हैं। तुम्हारी ये बुरी बुरी बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अगर तुम इन बातों से बाज नहीं आए तो मुझे डर है कि तुम पर अल्लाह ताला का गजब नाज़िल होगा। अगर अल्लाह ताला का गजब नाज़िल हुआ तो कोई तुमको उससे बचाने वाला नहीं होगा। उन लोगों में से एक ने पूछा, अल्लाह ताला का गजब क्या है? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये जो तुमको तरह तरह की नेमतें हासिल हैं तुमसे छिन जाएंगी, जो तुम खुशहाली की जिंदगी गुजारते हो तुमसे रुखसत हो जाएगी। नहीं मालूम कि ऐसे वक्त में तुम्हारा क्या हाल होगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को लोगों ने गौर से सुना, मगर उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इन बातों को एक कान से सुना, दूसरे से उड़ा दिया। ऐसे लोग हर जमाने में और हर जगह पाए जाते हैं। वो जिन कामों के आदी होते हैं उनके खिलाफ कोई नई बात सुन लें तो सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जिन बुरे कामों के आदी थे उनके खिलाफ बातें सुनकर झट बिगड़ गए और कहने लगे, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हमारा ख्याल तो ये था कि तुम बड़े समझदार इंसान हो, मगर अब तुम्हारी बातें सुनकर अंदाजा हुआ है कि तुम दीवाने हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी ये सारी बातें बड़ी बेतुकी और बेढंगी हैं। भाई, जिन बुतों को हमारे बाप दादा पूजते रहे हम भी उन्हीं को पूजते हैं, मगर तुम हो कि हमारे इन माबूदों को बुरा भला कहने लगे हो। कौम के कुछ मालदार लोगों ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ये तो बताओ कि क्या तुम हमसे बढ़कर समझदार हो? हमारे दरमियान तो ऐसे ऐसे सरदार लोग हैं जो तुमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, उनके पास दौलत भी ज्यादा है और उनका कबीला भी बड़ा है। अगर अल्लाह ताला किसी को नबी बनाने वाले ही थे तो ये लोग इसके तुमसे कहीं ज्यादा हकदार थे। अल्लाह ताला इन्हीं में से किसी को नबी बना देते तो बेहतर था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, लोगों, मुझे अपनी दौलतमंदी का दावा नहीं है, बाकी रहा समझदार और नेक होने का मामला, सच पूछो तो मैं ऐसा भी कोई दावा नहीं रखता। अलबत्ता ये बात भी अल्लाह ही को मालूम है कि कौन ज्यादा समझदार है और कौन नासमझ है, कौन ज्यादा नेक है और कौन बुरा है। लोगों, मैं तो कोई दावा अपनी तरफ से नहीं करता, अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है और उसी ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसका पैगाम सुनाऊं। सच तो ये है कि अल्लाह ही को इस बात का भी इख्तियार है कि वो जिसको चाहे नबी बनाए। उसने मुझे जो हुक्म दिया है मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम मेरी बात मान लो कि जिसमें तुम्हारी ही भलाई है, अगर ना चाहो तो ना मानो, मगर इसमें तुम्हारी कोई भलाई नहीं। कौम के लोगों ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हैं। तुम असल में हम पर सरदारी करना चाहते हो और हमें धोखा देने के लिए ये दावा लेकर आए हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना नबी बनाया है। ना हम तुमको अपना सरदार बनाने को तैयार हैं और ना तुम्हें अपना नबी मानने को तैयार हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम के लोगों की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फिर भी हिम्मत ना हारी और उनके जवाब में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम बड़े नासमझ हो। भला मैं तुमसे कब कुछ मांगता हूँ? न मुझे मालो खजाना चाहिए, न मुझे सरदारी चाहिए। मुझे इस बात की भी ख्वाहिश नहीं कि मैं तुम पर अपना हुक्म चलाऊं। मैं तो अपने आप को तुम्हारा खिदमत गुजार जानता हूँ और तुम्हारी वो खिदमत बजा लाना चाहता हूँ जिसका हुक्म मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। सुनो, मुझे ठीक ठीक पहचानने की कोशिश करो। मैं तुमसे कोई लालच नहीं रखता, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और अपने रब से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे ताकि तुम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर थोड़े से लोग उन पर ईमान ले आए, मगर बड़े बड़े सरदार उनके बिल्कुल खिलाफ हो गए। फिर भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ना उम्मीद ना हुए और उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ लोगों को समझाते रहे, मगर जितना उन्होंने समझाया कौम के बड़े बड़े सरदार उतने ही उनके दुश्मन हो गए। आखिरकार उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो उसकी कोई निशानी दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसी निशानी देखना चाहते हो? सरदारों ने जवाब दिया, हम अपनी कौम में से 70 समझदार आदमी जिनको तुम्हारे पास भेज देंगे, बस वही लोग तुमसे इस बारे में बातचीत करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत अच्छा, तुम ऐसा ही कर लो। ये मामला तय करके सरदार लोग अपनी कौम में गए। उन्होंने 70 आदमी चुने और उन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास बातचीत के लिए भेज दिया। जब ये 70 आदमी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? उन 70 आदमियों में से एक ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, तुम हमारे साथ पहाड़ पर चलो, हम वहीं तुम्हें बताएंगे कि क्या चाहते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाने को फौरन तैयार हो गए। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ पहाड़ पर गए तो उन 70 आदमियों में से एक ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हम ये चाहते हैं कि इस पहाड़ में से एक ऊँटनी निकले। इस ऊँटनी का रंग लाल
ہو، اس کے بدن پر گھنے بال ہوں اور اس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا اگر ایسا ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ 70 آدمیوں نے اقرار کیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ اور ان کی پوری قوم ایمان لے آئے گی۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے پالنے والے، تو مجھ پر مہربانی کر۔ اے میرے پروردگار، میری قوم کے ان 70 بڑے لوگوں نے ایک عجیب طرح کا سوال کیا ہے، مگر اس سوال کا جواب دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، تو ان کے سوال کا جواب دے دے۔ اے میرے معبود، اس پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال دے جیسی یہ لوگ چاہتے ہیں، شاید کہ یہ ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے کہا اے صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دینا میرے لیے بالکل آسان ہے، مگر جب یہ اونٹنی ان لوگوں کے پاس آ جائے تو ان کا فرض ہوگا کہ اس کی قدر کریں، اس کو پیار کریں اور اس کا احترام کریں۔ اگر انہوں نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا تو پھر یہ سب لوگ مر مٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک دن ہماری یہ اونٹنی سارے شہر کا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تمام لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کریں گے، پھر یہ اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ سارے شہر کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمیوں کو یہ ساری باتیں بتا دیں۔ 70 آدمیوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا خدا اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دے تو ہم لوگ یہ سب باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ 70 آدمیوں کا یہ اقرار کرنا تھا کہ اچانک پہاڑ کی ایک چٹان پھٹ پڑی، اس چٹان میں سے ایک بڑی سی اونٹنی نکل آئی، اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ تب ان 70 آدمیوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں سے بچہ ابھی ابھی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر دعا مانگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اونٹنی نے اسی وقت بچہ دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ 70 آدمی خدا پر ایمان لے آئے۔ پھر ان 70 آدمیوں کو دیکھ کر دوسرے بہت سے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ پھر سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ سب لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے لگے ہیں، اب ان کی سرداری کس پر چلے گی؟ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلتا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مروا دینے کا پروگرام بنا لیا۔ قوم کے ان سرداروں نے کچھ نوجوانوں کو دولت کا لالچ دیا، ان سے کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو مار ڈالیں تو پھر جتنی دولت مانگیں گے ان کو دی جائے گی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان نوجوانوں کے سرگنا کا نام کیدار تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ان نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو تنگ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا تو پھر اسے جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کے لیے وہ موقع کی تاک میں لگے رہے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی۔ اس دن قوم کے جانور بند رہنے چاہیے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے جانور بھی کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی نیت خراب تھی۔ ایک طرف سے ان کے جانور میدان میں پہنچے، دوسری طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی۔ ان جانوروں نے اب تک اس قد و قامت کی اونٹنی نہیں دیکھی تھی۔ سارے جانور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب دشمنوں کو بڑا طیش آیا اور اونٹنی کو مار ڈالنے کا ایک بہانہ بھی مل گیا۔ پھر بھی اس دن کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ قوم کے سرداروں نے لالچی جوانوں کو پھر بہکایا اور انہیں غیرت دلائی، اس کے ساتھ ہی لالچ بھی دیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اونٹنی کو مار ڈالیں۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گھاس چل رہی تھی۔ اس وقت وہ نوجوان وہاں پہنچے اور ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ، دوسرے کے ہاتھ میں تیر کمان اور تیسرے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تیر کمان والے نوجوان نے ایک تیر پھینک دیا۔ یہ تیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگ میں لگا۔ دوسرا آدمی دوڑ کر پہنچا اور اس نے اپنا نیزہ اونٹنی کی ران میں مارا اور نیزے کے زخم سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ تیسرے آدمی نے دوڑ کر اونٹنی کے سینے پر تلوار چلا دی۔ یہ تینوں وار بھرپور تھے، ان سے اونٹنی اپنے خون میں نہا گئی۔ ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ اونٹنی کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں۔ وہ یہ کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جلد ہی کسی نے بتایا اے صالح علیہ السلام، تمہاری اونٹنی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام میدان کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا کہ ان کی اونٹنی خون میں لت پت ہے اور اس کی سانس ختم ہو گئی ہے، اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور اس کی ران اور سینہ چھدا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کافی دیر تک کھڑے اپنی اونٹنی کو دیکھتے رہے، پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو وہ لالچی نوجوان ملے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اے صالح علیہ السلام، ہم نے تمہاری اونٹنی کو مار ڈالا ہے، مگر تم تو کہتے تھے کہ کوئی آدمی اس اونٹنی کو نہ مارے ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر کہاں گیا وہ عذاب؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا اتنی جلدی؟ لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا تو دیر سے عذاب آئے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا بس 3 دن۔ کیا ہوگا 3 دن میں؟ ظالموں، ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، مگر تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، بے شک 3 دن میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگوں نے اب بھی حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق ہی اڑایا۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی بات کر کے چل دیے۔ کسی نے کہا صالح علیہ السلام پہلے بھی دیوانہ تھا، اب بھی دیوانہ ہے۔ کسی نے کہا جھوٹ موٹ کی باتیں بناتا ہے۔ کسی نے کہا مزہ تو تب آئے گا جب 3 دن گزر جائیں گے اور اس کے خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آخرکار 1 دن گزر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، اس وجہ سے وہ اور بھی ڈھیٹ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں بات کر لی کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔
لگے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ ظالموں نے سوچا سچ مچ حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہے، مگر آخرکار تیسرا دن ان کی ہلاکت کا سامان لے کر آ پہنچا۔ دن کا وقت اچانک رات کا وقت بن گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور بس سورج نکلا ہی تھا کہ یوں سمجھو وہ غائب ہو گیا۔ پھر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمان کے بادل زیادہ سیاہ ہیں یا زمین پر پھیلا ہوا اندھیرا زیادہ سیاہ ہے۔ اچانک چاروں طرف لوگوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی اور جو آدمی جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا۔ پھر اس زور سے بادل گرجنے لگے کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ بجلی کی کڑک چمک اور طوفان کا زور ایسا تھا کہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے آدمی اور جانور ایک دوسرے سے ٹکرا کر مرنے لگے۔ اس طوفان سے کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی مکان اور کوئی درخت سلامت نہیں رہا اور جو کچھ بھی تھا وہ تباہ ہو کر رہ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں سمیت عذاب آنے سے پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے۔ پھر جب عذاب آ چکا اور طوفان تھم گیا تو وہ واپس لوٹے۔ انہوں نے اس پوری بستی پر حسرت بھری نگاہ ڈالی جو ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوئی پڑی تھی۔ تب انہوں نے کہا، اے لوگو، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا اور بار بار خدا کے غضب سے ڈرایا، مگر تم نے کوئی خیال نہ کیا اور میری بات نہ مانی۔ افسوس، تمہارے کرتوتوں نے آخرکار تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اے کاش تم میری بات مانتے، اے کاش تم بتوں کی پوجا سے باز آتے، اور اے کاش تم ایک خدا کی بندگی اختیار کر لیتے۔ یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں پورا واقعہ اظہار ہم جانا، اور ان کی قوم کو کیوں اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا، کیونکہ وہ بت کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں نہیں آئے اور انہوں نے دعوت دی، تبلیغ کی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پہ عذاب دیا۔ تو دوستوں، جو بھی قوم، کوئی بھی قوم جو بھی اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو ان کے ساتھی تھے، ایمان لے آئے تھے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ تو اللہ کی بات مانیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوگا، تو دنیا بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو پوری کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔